کے قطر پر حملے کے بعد عرب ممالک متحد ہونے لگے۔ کیا کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے یا پھر اسرائیل کو وارننگ دے کر بات ختم کر دی جائے گی؟ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد کی صورتحال اس وقت نہایت سنگین اور کشیدہ ہے۔ دوحہ میں اسرائیلی فضائی کارروائی کے نتیجے میں حماس کے کئی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد قطر نے اسے اپنی خود مختاری پر براہ راست حملہ اور ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ اور وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ حملہ صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے امن، مذاکرات اور انسانی بحران کو متاثر کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد عرب دنیا متحد ہو گئی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، عراق اور دیگر ممالک نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ UAE کے صدر براہ راست دوحہ پہنچے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ہنگامی دورے کا اعلان کیا اور متحد عرب لیڈرز ایک دوسرے سے مشاورت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عرب ممالک اس اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ پالیسی وضع کرنے کے قریب ہیں۔ دوسری جانب عالمی سطح پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ روس نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ ترکی اور ایران نے قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے عندیہ دیا ہے کہ اگر خطے نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف اقدام نہ اٹھایا تو یہ کارروائیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اسرائیلی حملے سے مذاکراتی عمل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حماس کے ساتھ قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے حوالے سے جو بات چیت جاری تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ قطر کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف انسانی جانیں ضائع کی بلکہ امن کی ہر امید کو بھی تباہ کر دیا۔ اب خطے میں صورتحال یہ ہے کہ عرب ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ قطر کو مرکز بنا کر اسرائیل کے خلاف ایک نئی مزاحمتی بلاک بننے کے آثار ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کے لیے سفارتی دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس حملے کے بعد یہ معاملہ صرف اسرائیل اور حماس تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ کی سلامتی اور عالمی امن کے ایجنڈے کا حصہ بن گیا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر روانگی کا پس منظر واضح کریں تو قطر کی سرزمین پر اسرائیل کی تاریخی فضائی کارروائی کے بعد شہباز شریف نے فوری طور پر قطر کے امیر سے ملاقات کے لیے دوحہ جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس حملے کو غیر قانونی، وحشیانہ اور قطر کی خود مختاری اور علاقائی امن اور استحکام کے خلاف خطرناک قرار دیا۔ اس دوران متحدہ عرب امارات کے صدر نے قطر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قطر کے امیر کے ساتھ مذاکرات میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تنقید کو بھی سخت ناپسند کیا، جنہوں نے قطر پر حماس کے رہنماؤں کی میزبانی کا الزام عائد کیا تھا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ان بیانات کو بے بنیاد، خطرناک اور عالمی سطح پر مذمت کے مستحق قرار دیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ حماس قیادت قطر میں ثالثی کے تحت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کے وزیر اعظم نے اس حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے پورے خطے سے مشترکہ رد عمل کا مطالبہ کیا۔ یہ حملہ صرف قطر کی خود مختاری پر حملہ نہیں تھا بلکہ اس نے خطے میں امن مذاکرات کو بھی خطرے سے دوچار کیا۔ حماس رہنماؤں کے قتل یا زخمی ہونے سے ان گروہوں کے ساتھ جاری راہ مذاکرات کو سنگین نقصان پہنچا۔ قطر کے حکام نے واضح کیا ہے کہ اس کارروائی نے رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا اور حالیہ مذاکرات کا سنگین دھچکا دیا۔ عرب دنیا کی پوزیشن یکساں اور سخت ہے۔ سعودی عرب، مصر، اردن، عراق، لبنان، مراکش، الجزائر، عمان، سوڈان اور مجلس تعاون خلیج نے سب نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کئی ممالک نے اسے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان کی حکومت نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے، جس میں الجزائر اور صومالیہ کے ساتھ مل کر اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی سطح پر
नोटिस दिलाने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ के मुताबिक ये अमल न सिर्फ कतर बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के खिलाफ खतरनाक इशारा है। इस पूरे तनाज़ुर में इस्लामी दुनिया खास तौर पर अरब ममालिक एक सफ़े पर आ चुके हैं और कतर की सरहद पर होने वाली इस पहली हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान समेत दीगर अक़वाम ने मुश्तरका यकजहती का पैगाम दिया। इस इत्तेहाद ने वाज़िया किया है कि कतर के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत पूरे खित्ते में रद्द अमल का बाइस बन सकती है और इसराइल को इसके सियासी और सफारती इक़दामात पर जिम्मेदार ठहराने वाले मौक़िफ़ को मजबूती मिलती जा रही है। मुल्की और बैनुल अक़वामी रद्द अमल की वजह से कतर के खिलाफ हमले के बाद क्या सूरत हाल बनी? जी हाँ, हदूद के पार ये हमला सिर्फ कतर या हमास के खिलाफ नहीं था बल्कि बैनुल अक़वामी अमन, खुद मुख्तारी और मुज़ाकराती कोशिशों पर हमला था। अरब ममालिक की मुत्तहिदा पेशकदमी, अमारती सदर, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और दीगर कौमी कायदीन ने मुश्तरका अज़म का इजहार किया कि इसराइली इक़दाम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये लम्हा खित्ते के लिए एक मोड़ साबित हो सकता है। जहाँ पहले इसराइली तसल्लुत को आगे बढ़ाने वाले इक़दामात थे, वहाँ अब कतर को यकतरफा हमला के नतीजे में फिर से इत्तेहाद और मुज़ाहमत की नई लहर ने जन्म लिया है। अरब दुनिया मुत्तहिद हो रही है और कतर की सरहद पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया की यकजहती का इम्तिहान बन गया है।